بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر معاہدہ کیا ہوا ہے یہ تھیلما نہیں جانتی تھی، صرف اتنا بتا سکتی تھی کہ مدام کمپیوٹر نے اس کے پورے اسرار باز سے دوستی کر لی ہے اور اب دونوں کی ملی بھگت سے فرحاد کو ٹریپ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ باز بورنیا نے پوچھا، ہم کیسے یقین کر لیں کہ مدام کمپیوٹر کے متعلق تمہاری رپورٹ درست ہے؟ میں یقین نہیں دلا سکتی، مجھے جو معلوم ہے وہ میں نے کہہ دیا۔ جو کچھ تم نے کہا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا کی تمام خطرناک تنظیمیں مدام کمپیوٹر کو تلاش کرتی پھر رہی ہے، معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ وہ کون تھی اور کس ملک سے تعلق رکھتی تھی اور اتنے طویل عرصے سے اس نے خاموشی کیوں اختیار کر لی ہے۔ یہاں تک کہا جانے لگا ہے کہ شاید وہ مر چکی ہے اور تم اسے زندہ کر رہی ہو۔ کیا وہ مدام جنوبی امریکہ میں ہو سکتی ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، مگر ہاں، اس کا اعلی کار پہلے ڈاکٹر میکاکس تھا جو آج کل رسونتی کے ساتھ ہے۔ پھر اچانک میکاکس کو فرحاد نے ٹریپ کر لیا۔ مدام کمپیوٹر فرحاد سے بدکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مدام نے اب ڈاکٹر میکاکس کے بجائے کسی اور کو اپنا اعلی کار بنا لیا ہے۔ یہ بات پورا اسرار باز جانتا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ دوسرا اعلی کار کون ہے۔ باز بورنیا اسے تھوڑی دیر تک سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے پوچھا، دوسری اہم اطلاع کیا ہے؟ میں جانتا تھا تھیلما اب دی کلر کے متعلق بتائے گی۔ میں نے فوراً ہی دماغی طور پر باتھ روم میں حاضر ہو گیا، رسونتی سے کہا، دیکھو رسونتی، تم ڈرنا نہیں، میں اس چٹکنی کو کھولنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میں کھل جائے گی۔ تم جا کے بستر پر آرام سے لیٹ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے دیکھا وہ میری بات مان گئی تھی، مگر روٹھی ہوئی بچی کی طرح بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ وہاں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم باہر آؤ، میں تم سے کٹی کر لوں گی، بات نہیں کروں گی۔ میں مسکراتا ہوا باز بورنیا کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت تک تھیلما اسے دی کلر کے متعلق بتا چکی تھی اور باز بورنیا حیرانی سے سن رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا یہ یقین کرنے کی بات ہے ایک انسان بیک وقت بچہ اور جوان نہیں ہو سکتا؟ تھیلما نے کہا، اس سے بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یقین کرنا چاہتے ہو تو اس پر غور کرو کہ دی کلر کے دماغی آپریشن کو انتہائی راز میں کیوں رکھا گیا تھا۔ باس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں ضرور ایسی ہی کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ اتنا اہم راز ہے کہ مجھ جیسی صرف 2 نرسیں اس کے متعلق جانتی ہیں۔ دی کلر 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے بالکل ننھا سا بچہ ہوتا ہے جب وہ سوتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ ایک خطرناک انسان بن جاتا ہے۔ پورا اسرار باس اس حقیقت کو تمام دشمنوں سے چھپائے رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی یہ راز نہیں بتانا چاہتا۔ جب اسے شبہ ہوا کہ کوئی میرے دماغ میں پہنچ گیا تو اس نے اپنے قاتلوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ باز بورنیا آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا، پھر اس نے شانے پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، تمہارے پورا اسرار باز کے ہاتھ یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ تھیلما کو تھپکتا جا رہا تھا، مگر اسے بہانے ایک کسائی کی طرح اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا اس کی قربانی دینے کے بعد اتنا خون نکل سکے گا کہ شیطان کے مجسمے کو نہلایا جا سکے اور خون کے چھینٹے مجھے بھی بھگو سکے؟ اس نے اپنے آدمیوں کو بلا کر حکم دیا، تھیلما ہمارے لیے بہت کام کی عورت ہے، اس نے ہمیں اہم اطلاعات فراہم کی ہے۔ میں ابھی باس سے سفارش کرنے والا ہوں، اسے اپنے ملک بلایا جائے۔ فی الحال اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اسے میرے خفیہ اڈے پر پہنچا دو۔ اس پر اسرار شخص کا کوئی آدمی ادھر آنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ تھیلما مطمئن ہو کر ان کے ساتھ چلی گئی، مگر ہم سمجھ رہے تھے اس کا خفیہ اڈا پہاڑی چٹانوں کے درمیان تھا، جہاں شیطان کا ایک بڑا سا مجسمہ تھا اور اس کی پوجا کرنے والے درجنوں کی تعداد میں مرد، عورتیں، بوڑھے اور بڑی عمر کے بچے تھے جو ایک قبیلے کی صورت میں وہاں رہتے تھے، کالا عمل کرتے تھے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے گناہوں کی محفل سجاتے تھے، جانوروں اور انسانوں کی بلی دیتے تھے۔ باس بورنیا ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے ماسک مین کو رپورٹ سنا رہا تھا۔ چونکہ دوسری طرف ماسک مین موجود نہیں تھا، اس لیے اس کی رپورٹ ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اس نے تھیلما سے حاصل کی ہوئی معلومات سنانے کے بعد کہا، اب میں تھیلما کو اپنے مقصد کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ اس لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں رہی، جو معلومات وہ فراہم کر چکی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی ہمارے کسی کام آ سکتی ہے۔ شیبا نے کہا، یہ باز بورنیا تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے، ہمارے عام دشمنوں سے بالکل ہٹ کر جادوئی عمل جانتا ہے۔ کیا ٹیلی پیتھی کے ذریعے کالے جادو کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، میری زندگی میں ایسے مرحلے بھی
آئے جب میں خطرناک جادوگروں سے ٹکراتا رہا۔ سامی، جب میری زندگی میں پہلی بار آئی تو چھمیا نامی ایک بہت ہی خطرناک جادوگرنی سے سامنا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی چھوٹے موٹے جادوئی واقعات میری زندگی میں آئے ہیں اور میں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ دراصل یہ کالا جادو دیر پا نہیں ہوتا، وقتی طور پر اثر کرتا ہے۔ پلیز مجھے بتاؤ، ایسے کالے جادو جاننے والوں سے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ کالا جادو جاننے والے کو منتر پڑھنا پڑتا ہے۔ تم جارج بورنیا کے دماغ میں پہنچ چکی ہو۔ جب بھی وہ میرے یا تمہارے خلاف منتر پڑھنا چاہے تو اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے گڑبڑا دو۔ نہ منتر صحیح پڑے گا، نہ کالا جادو ہم پر اثر انداز ہوگا۔ واقعی یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ میں نے شعبدے بازی، سفلی عمل اور کالے جادو کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، مگر میری زندگی میں بس ایسے واقعات رونما نہیں ہوئے۔ شاید پہلی بار کالے جادو کے بارے میں جاننے والے سے ٹکراؤں گی۔ میں تمہیں اس کا موقع دوں گا تاکہ تجربات حاصل کرو۔ اب میں رسونتی کے پاس جا رہا ہوں، مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ میں باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر غصے سے منہ پھیر کر دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ میں اس کے پاس پہنچ کر اسے منانے لگا۔ منانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے میں بیان نہیں کر سکتا۔ رات کے 9 بجے ہم ڈائننگ ہال میں آئے۔ وہاں تمام افراد رسونتی کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ساری پہنی ہوئی تھی۔ اس ملک میں ہندوستانی عورتیں کبھی کبھی ساری پہنتی ہیں۔ یہ لباس وہاں کے لوگوں کے لیے عجوبہ بھی ہے اور بڑا پرکشش بھی، اسی لیے لوگ رسونتی کو تعریفی نظروں سے اور بڑی چاہت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر سونے پر سہاگا کے رسونتی کا بچکانہ انداز، ایک بھرپور جوان عورت جو بے حد حسین ہو، وہ بچوں کی طرح ادائیں دکھائے تو اور زیادہ حسین لگتی ہے۔ اس کا یہ بچپن میرے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ خلوت دیکھتی تھی نہ جلوت، بات بات پر گڑیا اور گڈے کے کھیل کا ذکر چھیڑ دیتی تھی اور میں جھینپ کر رہ جاتا تھا۔ جب وہ ویٹر ہمارے آرڈر کے مطابق ہماری میز پر کھانا چننے لگا تو اس نے یک بیک ویٹر سے پوچھا، کیا تمہارے پاس بھی گڑیا ہے؟ ویٹر کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، دراصل میری وائف تمہارے بچوں کے متعلق پوچھ رہی ہے کہ وہ گڑیا اور گڈے سے کھیلتے ہیں یا نہیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے جیب سے $20 نکالے، پھر اسے دیتے ہوئے کہا، ان سے بچوں کے لیے گڑیا خرید لینا۔ وہ بیچارہ چلا گیا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، رسونتی، میں تم سے نہیں بولوں گا۔ میں نے بارہا سمجھایا ہے، جو بات ہم گھر کے اندر ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ کسی محفل میں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں دکھاوے کے طور پر اسے ناراض رہا۔ وہ مجھے مناتی رہی۔ پھر ہم کھانے کے بعد کمرے میں واپس آئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، تم آرام سے لیٹ جاؤ، میں تمہیں سلا دوں گا۔ وہ کہانیاں سننے کی فرمائش کرنے لگی۔ میں نے اسے کہانیاں سناتے سناتے ٹیلی پیتھی کی لوری سنائی اور وہ سو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کے جسم کو چاروں شانے چت کیا، ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، پھر اس کے خوابیدہ دماغ کو ہپناٹائز کرنے لگا۔ چند سیکنڈ میں وہ میری معمولہ بن گئی۔ میں نے اسے ہدایت کی، آئندہ تم کسی کے سامنے گڑیا اور گڈے کا ذکر نہیں کرو گی۔ اس نے کہا، میں آئندہ کسی کے سامنے گڑیا اور گڈے کا ذکر نہیں کروں گی۔ میں دوسروں کے سامنے ڈاکٹر میکاک سے دور رہوں گی۔ اس نے میری بات دہرائی۔ میں نے کہا، اب میں تمہاری زندگی کے متعلق جو معلومات فراہم کر رہا ہوں وہ تم یاد رکھو گی۔ تمہارا ذہن جو اپنے حال کو بھول کر ماضی کی طرف چلا گیا ہے، میں اسے پھر حال کی طرف لے آؤں گا اور تمہیں ایک نارمل رسونتی بناؤں گا۔ لہذا میں جو کہہ رہا ہوں اسے ذہن نشین کرتی جاؤ۔ پھر میں نے کہا، میرے ساتھ بولتی جاؤ۔ میں رسونتی ہوں، فرحاد علی تیمور کی شریک حیات ہوں۔ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں جس کا نام پارس ہے۔ میرا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے۔ دشمنوں نے برین واشنگ کے ذریعے میرے ذہن کو بچکانا بنا دیا ہے۔ میں فرحاد علی تیمور کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنی عمر کے لحاظ سے ذہنی طور پر نارمل ہونے کی کوشش کرتی رہوں گی اور جو ہدایت مجھے فرحاد سے ملتی رہیں گی میں ان پر عمل بھی کرتی رہوں گی اور انہیں ہمیشہ یاد بھی رکھوں گی۔ میں نے اس کے خوابیدہ دماغ کو چند ضروری ہدایات دیں، یاد کرائیں، پھر کہا، دوسرا سبق دوسری رات کو دوں گا اور آج جو سبق دیا ہے اسے بھی میں دیکھوں گا کہ بیداری کے عالم میں اس پر عمل کرتی ہو یا نہیں۔ اب آرام سے سو جاؤ، صبح 6 بجے تمہاری آنکھ کھلے گی۔ میں نے اسے محو خواب رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ گھڑی دیکھی، 12 بجنے والے تھے۔ میں شیبا کے پاس پہنچا۔ وہ باز بورنیا کے دماغ میں تھی۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے میرے دماغ میں آ کر کہا، جب سے میں نے کالے جادو کا متعلق سنا ہے میرے اندر بے چینی سی پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تھا یہ آدھی رات کو تھیلما کی قربانی دے گا اور شیطان کو خوش کرے گا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ جادوئی عمل کیسا ہوتا ہے۔ ضرور دیکھو اور تجربات حاصل کرو کہ دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے جو باتیں عقل تسلیم نہیں کرتی وہ بھی ظہور پذیر ہوتی ہیں اور انسان کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بہرحال میں کچھ تھکا ہوا سا ہوں۔ اگر تم یہاں کی مکمل رپورٹ بعد میں دو تو میں ذرا نیند پوری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات
بات ہے, تم آرام سے سو جاؤ. میں نے دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کیا, کھڑکی کے پردے برابر کیے تاکہ باہر سے کوئی گزرنے والا ہمیں دیکھ نہ سکے. پھر میں بستر پر آ کر لیٹ گیا, آنکھیں بند کی, جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا. اس کے بعد دماغ کو ہدایت دے کر نیند کی آغوش میں پہنچ گیا. میں کالے جادو پر لعنت بھیجتا ہوں, مگر اس حقیقت کو مانتا ہوں میں ایسے تجربات سے گزر چکا ہوں. یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی کہ ماسک مین کا باس بورنیا کالے جادو کے ذریعے میرا سراغ لگا رہا تھا. اسے اس حد تک یقین تھا کہ میں دریائے ایمیزن کے کسی ساحل پر نظر آؤں گا. آج وہ تھیلما کی قربانی دے کر معلوم کرے گا کہ میں ایمیزن کے کس ساحل پر کس دن نظر آؤں گا اور مجھے کس طرح گرفت میں لیا جا سکتا ہے. مجھے وہاں حاضر رہ کر دیکھنا چاہیے تھا. اتنی بڑی قربانی اور منتر کا جاپ کرنے کے بعد شیطان باز بورنیا کو کیا جواب دیتا ہے, لیکن میں نے سوچا شیبا وہاں موجود ہے. دوسرے یہ کہ شیبا کوئی بات سمجھنے کے لیے رہ بھی جائے تو میں بعد میں باز بورنیا کے دماغ میں رہ کر معلوم کر سکتا ہوں. میں دماغ کو ہدایت دینے کے باوجود سو نہ سکا. صرف 10 منٹ کے بعد ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. کوئی میرے دماغ میں تھا. کیونکہ نیند میں ڈوبا ہوا تھا اس لیے شیبا کا خیال نہیں آیا. وہ جلدی سے بولی, میں ہوں. کیا بات ہے؟ مجھے وہاں ڈر لگ رہا ہے. تھیلما پر ترس آ رہا ہے. بیچاری موت کے منہ میں جانے والی ہے. کیا ہم اسے بچا نہیں سکتے؟ نہ جانے کتنی بیچاریاں موت کے منہ میں جاتی رہتی ہیں. تم کتنوں کو بچاؤ گی؟ تھیلما معصوم ہوتی اور اس کی ذات سے کسی مرد, عورت, بچے یا بوڑھے کو نقصان نہ پہنچا ہوتا تو ہمدردی سے سوچا جا سکتا تھا. شیبا نے التجا کی, پلیز فرحات تھوڑی دیر بعد سو لینا, ابھی میرے ساتھ چلو. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. پھر شیبا کے ساتھ باس بورنیا کے تلسمی اڈے پہ پہنچ گیا. میں نے کئی جادوگروں کے اڈے دیکھے تھے مگر وہاں پہنچتے ہی حیران رہ گیا. وہ صحیح معنوں میں تلسم کدا تھا. وہاں ایک 12 فٹ کا شیطانی مجسمہ نظر آ رہا تھا. وہ مجسمہ اپنے قد کے اعتبار سے چوڑا بھی تھا. شیطان بیٹھا ہوا تھا اور منہ پھاڑے ہوئے تھا. اس کے پھٹے ہوئے منہ سے آگ کے بڑے بڑے شعلے لپکتے تھے. پھر وہ شعلے اندر چلے جاتے تھے. عورتوں اور مردوں کے جسم پر برائے نام لباس تھا. وہ سب رقص کر رہے تھے, مستی میں جھوم رہے تھے. رقص کرتے کرتے جب شیطان کے مجسمے کے سامنے پہنچتے تو اس کے کھلے ہوئے منہ سے نکلنے والے شعلے کو اپنے منہ میں کھینچتے. اوپر سانس کھینچنے سے شعلہ ان کے منہ میں آتا. پھر وہ دوسری طرف گھوم کر اس شعلے کو منہ سے اگل دیتے. یہ ایک طرح کا شیطانی درس تھا, یعنی وہ شیطان کے اندر سے جو گرمی, حرارت اور انسانیت کو جلا دینے والے شعلے حاصل کر رہے تھے, ان شعلوں کو اپنے منہ میں لے کر دوسری طرف گھوم کر دنیا کی طرف اگل رہے تھے تاکہ تمام دنیا شعلوں کے زیر اثر آ جائے. افسوس میں وہاں دیر سے پہنچا. تھیلما اس دنیا میں نہیں رہی تھی. اس شیطان کے چیلے بورنیا نے اپنے ہاتھوں سے تھیلما کو جبرن شیطان کے قدموں میں جھکا کر اس کی گردن اتار دی تھی. اب اس کے جسم سے نکلنے والے لہو کو جلدی جلدی دونوں ہتھیلیوں کے چلو میں لیتا تھا اور شیطان کی طرف اچھالتا تھا. اسے نہلاتا جا رہا تھا اور پتہ نہیں کس زبان میں کیا منتر پڑھتا جا رہا تھا. کبھی کبھی وہ لہو کے چینٹے اپنی طرف بھی اچھالتا تھا. شیبا نے کہا, او گاڈ, یہ کیسا بھیانک ظلم ہے. اس ظلم پر تو شیطان بھی شرما جائے گا. بے شک ہم جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ کوئی خواب نہیں تھا, کوئی قصہ نہیں تھا. اس دنیا کے ایک ملک میں اور بہت ہی ترقی یافتہ ملک کے ایک حصے میں یہ جادوئی گنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا. اگرچہ اس نے تھیلما کو قتل کر دیا تھا, اس کے لہو سے شیطان کو بھی اشنان کرا رہا تھا اور خود بھی اس لہو میں ڈوبتا جا رہا تھا. لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے ہم یہ تسلیم کرتے کہ ایسی ظالمانہ قربانی دینے اور شیطان کو خوش کرنے سے کوئی جادوئی کارنامہ نگاہوں کے سامنے آئے گا. باس بورنیا اس لہو میں اچھی طرح ڈوب کر دوسرے مردوں اور عورتوں کے ساتھ رقص کرنے لگا. بڑا ہی وحشیانہ رقص تھا اور ناچتے رہنے کے دوران وہ مشین کی طرح تھرکتا تھا. پورا بدن سر سے پاؤں تک لرزتا تھا. ایسے میں وہ طرح طرح کی چیخیں حلق سے نکالتا تھا اور ایسے الفاظ زبان سے ادا کرتا تھا جن سے دہشت طاری ہوتی تھی. بڑا طویل رقص تھا. شیبا پریشان ہو رہی تھی مگر بیزار نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ آنے والا ہر لمحہ یہ بتاتا تھا کہ اس کی قربانی کام آ جائے گی. شاید شیطان اسے مخاطب کرے گا اور فرحاد کو بے نقاب کر دے گا. یہی میں بھی سوچ رہا تھا, اس لیے وہاں موجود تھا. شیطان کا مجسمہ پلیتھی مارے بیٹھا تھا. اس کے منہ سے ابھی تک شعلے نکل رہے تھے. باز بورنیا آخر کار رقص کرتے کرتے تھک کر اس کی گود میں جا کر گر پڑا. گرتے ہی شعلے تھم گئے. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. سب کے سب رقص کرنے والے دم بخود رہ کر کبھی شیطان کے مجسمے کو اور کبھی اپنے جادوگر استاد بورنیا کو دیکھنے لگے. چند ساعتوں کے گہرے سناٹے کے بعد اچانک ایسی آواز آنے لگی جیسے طوفانی ہوائیں چل رہی ہو یا دیوار لرز رہی ہو, زمین کانپ رہی ہو. پھر واقعی زمین کانپنے لگی, زلزلہ آ رہا تھا. ایسے میں لوگ دہشت
دہشت زدہ ہو کر پناہ کے لیے کہیں بھاگتے ہیں، مگر شیطانی قبیلے کے تمام افراد خوشی سے اچھل پڑے اور لرزتی ہوئی زمین پر رقص کرنے لگے۔ ان کی خوشی، ان کا رقص ان کے جشن منانے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ شیطان آ رہا ہے۔ شیطان کے اندر آگ بجھ گئی تھی، کیونکہ شعلے اس کے منہ سے نہیں نکل رہے تھے، لیکن بہت سارا دھواں نکل رہا تھا۔ پہلے تو وہ دھواں یوں ہی نکل کر فضا میں لہراتا رہا، پھر ایسا لگا جیسے وہ دھواں ایک لہراتا ہوا جسم اختیار کر رہا ہے۔ پہلے اس دھویں کا سر نظر آیا، سر پر 2 سینگ تھے، 2 ہاتھ نظر آئے، لرزاں ہاتھوں میں لمبے لمبے ناخن تھے، پھر باقی جسم لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ اس جسم کے پچھلے حصے میں لمبی سی دم تھی، وہ شیطان تھا یا دھواں تھا، مگر شیطان کی طرح فضا میں رقص کر رہا تھا۔ اسی وقت بڑا زبردست اور بھیانک کہا سنائی دیا۔ اس کہے کی شدت اور گونج سے غار کی چھت کے اور دیواروں کے چھوٹے چھوٹے پتھر ٹوٹ کر نیچے گرنے لگے، ارد گرد چاروں طرف پھیلنے لگے۔ شیطان کی پوجا کرنے والی عورتوں اور مردوں نے مشلیں بجھا دی، پھر سب کے سب اوندے منہ زمین پر لیٹ گئے، گویا شیطان کو سجدہ کر رہے تھے۔ پھر ایک بار کہکا بلند ہوا، کہکے کے ساتھ ایک بھاری بھرکم گرجدار سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، بورنیا میرے غلام، میرے کتے، میرے سور، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ باس بورنیا سر اٹھا کر یوں خوش ہو رہا تھا جیسے یہ خطابات اس کے لیے باعث فخر ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، یا شیطان معظم، میں تیرے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہوں، تو مجھے آزماتا جا، میں ہر آزمائش پر پورا اترتا جاؤں گا۔ آج تو نے اتنی بڑی قربانی دے کر ہمیں یہاں آنے پر مجبور کیا، بول کیا چاہتا ہے؟ میری خواہش تجھے معلوم ہے، فرحات جب چاہتا ہے بڑی کامیابی سے دشمنوں کی نظروں سے روپوش ہو جاتا ہے، پھر طویل عرصے تک اس کا سراغ نہیں ملتا۔ میں اسے ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہوں۔ تو نے کہا تھا وہ دریائے ایمزن کے کسی ساحل پر بہت جلد ملے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس ساحل پر ملے گا، کب ملے گا، کس دن ملے گا؟ وہ دھواں انسان کے خاکے کی طرح ادھر سے ادھر لہرا رہا تھا۔ بھاری بھرکم آواز پھر آنے لگی، میں نے جو منتر تجھے بتایا تھا اس کو پڑھتا جا، کبھی ناگا نہ کرنا، اگر ناگا نہیں کیا تو وہ ٹھیک 40 دن کے اندر تیرے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ کیا وہ اپنی اصلی صورت میں آئے ہوگا؟ وہ اپنی اصلی صورت میں نظر نہیں آئے گا، پھر میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ شیطان نے کہا لگایا، پھر کہا، اگر تو نے 40 دن تک منتر پڑھتے پڑھتے مجھے خوش رکھا تو ٹھیک 40ویں دن کی رات کو میں فرحات کے انسانی جسم میں ایک دم کا اضافہ کر دوں گا۔ تم اس دم کو دیکھتے ہی اسے گرفت میں لے لینا، اس کے انکار پر نہ جانا، مگر ہاں خود اس کا سامنا کرنے کی حماقت بھی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے دماغ میں پہنچ کر رہائی حاصل کرے گا۔ شیبا میرے دماغ میں ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، فرحاد تمہارے پیچھے ایک دم کا تصور کر کے کیسا عجیب سا لگتا ہے، یہ کیا ماننے والی بات ہے کہ شیطان اپنی قوت سے تمہارے جسم میں ایک دم کا اضافہ کر دے گا؟ یہ شیطان ہے یا کوئی مسخرہ؟ میں نے کہا، بعد میں میری دم پر ہنس لینا، ابھی ان کی طرف متوجہ دو۔ میں پھر باس بورنیا کے دماغ میں پہنچا اور اسے اپنے طور پر سوال کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے پوچھا، اے شیطان معظم، جب تو فرحاد کو جانتا ہے اور اس کے پیچھے دم لگا سکتا ہے تو اسے بے نقاب کیوں نہیں کر سکتا؟ شیطان نے کہا بلند کیا، پھر کہا، میں شیطان ہوں، خدائی طاقت کے سامنے کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہوں، ابھی نیکی کی قوتیں میرے آڑے آ رہی ہیں لیکن میں باز نہیں آتا، کہیں نہ کہیں شیطانی چال چلتا ہوں اور دھیرے دھیرے کسی بھی نیک بندے کو شیطانی راستوں پر آنے پر مجبور کرتا ہوں۔ میں نے فرحاد کے لیے بھی جال بچھا دیا ہے، وہ ایک جال میں آ چکا ہے، بہت جلد اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کی خوش فہمی خاک میں مل جائے گی۔ 40 دن، صرف 40 دن پڑھتا جا، منتر پڑھتا جا، میرے مٹھو پڑھتا جا۔ باس بورنیا نے کہا، میں بہت محتاط رہتا ہوں، کبھی غیر ضروری لوگوں سے نہیں ملتا، اس ڈر سے کہ فرحاد کسی کو ذریعہ بنا کر میرے دماغ تک نہ پہنچ جائے، مگر وہ کم وقت بلا کا چلاک ہے، اگر وہ کسی دن میرے دماغ میں پہنچ جائے گا اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے منتر پڑھنے سے روکے گا تو کیا میرا 40 دن کا چلہ کامیاب رہے گا؟ شیطان نے پھر کہا لگا کر کہا، جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ چاہت تو قبول کرتا ہے مگر عبادت کرنے والے کی نیت کو زیادہ دیکھتا ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے اور کسی دکھ مصیبت میں رہ کر عبادت نہ کر سکے تو وہ عبادت کرنے والی نیت کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح میں شیطان ہوں اور تم میرے بندے ہو، میں تمہاری نیت کو سمجھتا ہوں، اگر کبھی فرحاد نے تمہیں منتر پڑھنے سے روکا تو میں تمہاری نیت کو سمجھتے ہوئے 40ویں دن اسے تمہارے سامنے ایک دم کے اضافے سے بے نقاب کر دوں گا۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ پھر بھیانک انداز میں کہا لگاتے ہوئے بولا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، میرے مٹھو پڑھتا جا، 40 دن، صرف
40 دن اور 40ویں دن کی آخری رات۔ اس کے کہے دور ہوتے ہوتے گم ہو گئے۔ پھر طلسم کدے میں سناٹا چھا گیا۔ شیطان اب تک ایک بڑی ہی اجنبی اور پیچیدہ زبان میں بول رہا تھا۔ ہم بورنیا کے دماغ سے اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ میں نے انگریزی زبان میں بورنیا کو مجبور کیا تھا کہ وہ میری مرضی کا سوال کرے اور اس نے وہی سوال اس اجنبی اور پیچیدہ زبان میں کیا تھا۔ شیبا نے کہا وہ ناقابل فہم زبان میں بول رہا تھا لیکن انسان کی طرح بول رہا تھا اور ایک انسان اس بورنیا اس کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ اگر وہ انگریزی میں بولتا تو کیا ہم اس کے دماغ میں پہنچ سکتے تھے؟ تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا شیطان کا دماغ ہوتا ہے؟ وہ سر ہلا کر بولی یقیناً ہوتا ہوگا۔ میں اس طرح مانتا ہوں کہ انسان اور فرشتے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ دماغ سے سوچتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطان پہلے فرشتہ تھا، بعد میں اپنی نافرمانی کے باعث ملعون قرار پایا۔ ملعون شیطان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے پاس دماغ نہیں رہا ہوگا۔ دماغ تو ہوگا اور بڑا ہی زبردست شیطانی دماغ ہوگا، اسی لیے تو شیطان کہلاتا ہے۔ کیا ہم اس کے دماغ میں پہنچ سکتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اسی لیے آج تک ہم نے شیطان کو نہیں دیکھا۔ بعض بورنیا کے ذریعے جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ ایک دھواں تھا اور انسانی حیولے کی صورت میں رقص کر رہا تھا۔ اگر وہ انگریزی زبان یا ایسی اور کوئی زبان بولتا جسے ہم دونوں میں سے کوئی سمجھ پاتا تو ہم کوشش کر سکتے تھے۔ شیبا نے کہا اب بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ شیطانی زبان کو باس بورنیا سمجھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ہم اس سے وہ شیطانی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا اگر ہم نے وہ زبان سیکھ لی اور اس کے ذریعے شیطان کے دماغ تک پہنچ گئے تو یہ ایک ناقابل یقین اور حیرت انگیز بات ہوگی۔ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، تم وہ زبان سیکھو۔ میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے، تم دیکھتی ہو اچھی طرح سونے اور کھانے کی فرصت نہیں ملتی اور اب رسونتی کی ذمہ داری بھی ہے۔ پھر وہ شیطان اگر درست کہہ رہا ہے کہ 40ویں دن مجھے بے نقاب کر دے گا اور اس نے مجھے کسی جال میں پھانس رکھا ہے تو مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے جب سے ٹیلی پیتھی کی ابتدا کی ہے صرف اپنے خدا پر بھروسہ رکھا ہے، آج بھی یہ بھروسہ مستحکم ہے۔ شیطان غالب نہیں آئے گا، پھر بھی محتاط رہنا چاہیے۔ شیبا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ شیطانی زبان سیکھ سکوں۔ تم کہو تو میں وقت نکال کر باس بورنیا کے دماغ میں پہنچا کروں گی اور اس سے روز سبق حاصل کرتی رہوں گی۔ تم وقت نکال کر ایسا اگر کر سکو تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ روزانہ جو کچھ سیکھا کرو گی وہ مجھے سکھا دیا کرو گی، مجھے خیال خوانی کے ذریعے اپنا معمول بناؤ گی۔ میں بے آسانی تمہارا معمول بن کر تمہارے سکھائے ہوئے الفاظ اور ان الفاظ کی ادائیگی کو اپنے ذہن میں نقش کر لوں گا۔ خیال خوانی اور ہپناٹائز کے ذریعے سکھائے ہوئے الفاظ اور ان کی ادائیگی کبھی دماغ سے فراموش نہیں ہوتی۔ شیبا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی، بلکہ ابھی باس بورنیا کے دماغ میں رہ کر چند الفاظ اور ان کی ادائیگی سیکھے گی، اس کے بعد اس کا پیچھا چھوڑے گی۔ وہ چلی گئی۔ میں نے فوراً ہی بستر پر آ کر ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، دماغ کو ہدایت دی اور آنکھیں بند کر کے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تھکن سے چور ہو کر گہری نیند سونے میں کتنا مزہ آتا ہے، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، مگر وہ مزہ ادھورا رہ گیا۔ میں پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اپنے سر کو پکڑ کر پوچھا شیبا کیا تم نے قسم کھا لی ہے آج مجھے سونے نہیں دو گی؟ بس تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں، ابھی چلی جاؤں گی۔ میں نے کچھ الفاظ اور ان کی ادائیگی سیکھی ہے، دو چار فکرے ہیں، میں سوچتی ہوں بھول نہ جاؤں اس لیے تمہارے ذہن میں نقش کرنا چاہتی ہوں۔ اسی طرح آنکھیں بند کر کے پڑے رہو اور میری ہدایت کے مطابق نیند میں ڈوب جاؤ۔ میں تمہاری ہدایت کے مطابق عمل کروں گی، لیکن مجھے معمول بنانے کے بعد اور کچھ ذہن نشین کرانے کے بعد سونے کا حکم دو گی تو میرے اور رسونتی کے دماغ میں صبح 9 بجے بیداری کا وقت مقرر کرنا تاکہ ہم اچھی طرح نیند پوری کر سکیں۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کی، جسم کو ڈھیلا چھوڑا اور اس کا معمول بننے کے لیے اپنے آپ کو دماغی طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے حکم دیا تم میرے معمول ہو، اپنے دماغ اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو۔ میں نے کہا تمہاری یہ عادت بہت خراب ہے، چاہتی ہو ہر کام فوراً ہو جایا کرے۔ آخر وہ زبان سیکھنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ کل بھی وہ کام ہو سکتا تھا۔ اس نے ڈانٹ کر کہا چپ رہو، اس وقت تم میرے معمول ہو۔ میں نے مسکرا کر اسے تصور میں دیکھا، پھر اس کا معمول بن کر اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد واقعی میں گہری نیند سو چکا تھا، کیونکہ ایک تو اس نے خیال خوانی کے ذریعے سلایا، دوسرے میں نے خود اپنے دماغ کو ہدایت دی تھی۔ پھر وہ میرے خوابیدہ دماغ میں اس اجنبی زبان کے الفاظ اور چند فکرے نقش کرنے لگی۔ یہ سب کچھ صرف آدھے گھنٹے میں ہو گیا، کیونکہ ہم دونوں ہی ٹیلی پیتھی جانتے تھے۔ اس کے بعد شیبا نے میرے خوابیدہ دماغ کو حکم دیا کہ میں صبح 9 بجے تک سوتا رہوں گا، ٹھیک 9 بجے میری آنکھ کھل جائے گی۔ اس کے بعد وہ کب گئی مجھے
مجھے پتا نہیں، میں تو محو خواب تھا۔ دماغ کو ہدایت دے کر سونے کا ایک اچھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برے خواب نہیں آتے، ورنہ ہم نے جو شیطانی منظر دیکھا تھا تو میرے خواب میں صرف شیطان کو یا اس کے شاگردوں کو آنا چاہیے تھا، مگر میں کسی خواب کے بغیر سکون سے سوتا رہا۔ پھر مقررہ وقت پر آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن رسونتی ذرا سنجیدہ رہی، اس میں وہی بچپنا تھا، مگر وہ بے تکے انداز میں کسی کے سامنے ایسی بات نہیں کہتی تھی جس پر مجھے جھیمنا پڑے۔ دن کے 11 بجے شیبہ آ گئی۔ میں نے کہا، ہم نے کل سے رات تک جن لوگوں کے دماغوں میں جگہ بنائی ہے، اب وہاں باری باری پہنچ کر ان کے ذریعے معلومات حاصل کرنا ہے، اور یہ معلومات ہمیں خاص آدمیوں تک پہنچانا ہے۔ تم ہوٹل کے اسی کمرے میں رہو گے۔ میں رسونتی کے ساتھ باہر نکل رہا ہوں۔ رولو ممباسا سے کہوں گا وہ میرے لیے کوئی اچھا سا چھوٹا سا کاٹیج کرائے پر حاصل کرے۔ اس وقت تک میں شہر کی سیر کرتا رہوں گا۔ اس دوران ہم خیال خوانی کے ذریعے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اس روز ہم شام تک یہی کرتے رہے۔ جتنے لوگوں کو ہم نے دماغی طور پر ٹریپ کیا تھا، ان کے ذریعے ان کے ساتھیوں اور ان کے سربراہوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ ماسٹر کی تک پہنچنا ابھی مشکل تھا، اسی طرح ماسک مین تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے میں نے جس ماسک مین کے دماغ میں جگہ بنائی تھی وہ تبدیل ہو گیا تھا۔ میں سپر ماسٹر کے پاس پہنچ سکتا تھا، مگر وہاں پتا چلا وہ میرے معاملات سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اسے اعلیٰ حکام کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ دوسری دنیاوی مسائل میں سپر ماسٹر کی حیثیت سے حصہ لے سکتا ہے، لیکن فرہاد کے معاملے میں قطعی دلچسپی نہ لے۔ یہ عجیب سی بات تھی۔ میں سپر ماسٹر کے ملک میں تھا، لیکن وہ لوگ مجھ سے بالکل بے نیاز تھے، جیسے مجھ سے کوئی لگاؤ نہ ہو، یا میری عورتوں کے کوما میں جانے اور ان کے غائب ہونے میں نہ ان کا ہاتھ ہو اور نہ انہیں کوئی دلچسپی ہو۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، پھر بھی میں نے دماغ پر زور نہیں دیا، اس لیے کہ ابھی بہت سی مسائل سامنے تھے۔ دوپہر تک ہم ایک چھوٹے سے خوبصورت کاٹیج میں منتقل ہو گئے۔ شیبہ نے پوچھا، یہاں کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟ ابھی 2-4 روز یہاں بیٹھ کر دشمنوں کو شکار کروں گا، انہیں ایک دوسرے سے لڑاؤں گا، انہیں ذرا کمزور بنانے کے بعد آگے بڑھوں گا۔ میں اور شیبہ مل کر یہی کرتے رہے۔ 2 دن کے اندر ہم نے بوگاٹا سے بھی آگے دور تک دشمنوں کا سراغ لگا لیا۔ ان میں ماسٹر کی کے 20 آدمی تھے اور پراسرار شخص سے تعلق رکھنے والے بھی تھے، اور ماسک مین کے لوگ بھی شامل تھے۔ ان کے خلاف میرا طریقہ کار وہی تھا۔ میں اور شیبہ ان کے دماغوں تک پہنچتے تھے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑا دیتے تھے اور دور سے تماشا دیکھتے تھے۔ دشمن لڑتے تھے، لڑنے والوں میں سے کوئی بھی مرے ہمارا دشمن ہی مرتا تھا۔ ویسے 2 دن کے اندر دہشت پھیل گئی۔ تمام خطرناک تنظیموں کے سربراہوں کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کے مرنے میں ایلی پیتھی کار فرما ہے۔ فرہاد کہیں چپ چاپ بیٹھا انہیں آپس میں لڑاتا ہے اور ان کے لڑنے مرنے کے تماشے دیکھتا رہتا ہے۔ اس پراسرار شخص نے اپنے آدمیوں کی ایک نئی کھیپ بھیج دی اور پرانے آدمیوں کو واپس بلا لیا۔ وہ ایسا دوسری بار کر رہا تھا۔ وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ میں کسے اعلیٰ کار بنا کر ان نئے لوگوں تک پہنچ جاتا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مدام کمپیوٹر نے چارلی چارلٹن کو اپنا اعلیٰ کار بنایا ہوا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ میں ہی مدام کا رول ادا کرتا تھا، چارلی کے دماغ میں جاتا تھا اور نئی کھیپ میں آنے والے اعلیٰ کاروں کے دماغوں تک پہنچ جاتا تھا۔ اسی طرح ماسک مین نے اپنے نئے آدمی بھیجے تھے اور پرانے آدمیوں کو واپس بلا لیا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں ان کے اہم باس بورنیا کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے میں تمام لوگوں کو شکار کر لیتا تھا۔ صرف ماسٹر کی ایسا تھا کہ جس کا خاص مہرہ میرے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ پہلے جو ٹیلی پیتھی کی مٹھی میں تھے وہ سب واپس چلے گئے تھے، ان کی جگہ نئے لوگ آئے تھے، مگر وہ کون تھے اور کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے یہ ابھی تک مجھے اور شیبہ کو معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے بوگوٹا شہر میں 5واں دن سوچا کہ اب یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے شاید ماسٹر کی کا کوئی آدمی ہتھے چڑھ جائے۔ میں وہاں سے انڈس کی طرف جانا چاہتا تھا، دریائے ایمیزن کے ساتھ ساتھ سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن اخبارات اور ریڈیو کے ذریعے پتا چلا کہ اینڈس میں دیو کامت گلیشیئر ٹوٹ رہے ہیں۔ برف کے بڑے بڑے تودے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی صورت میں بلندی سے لڑکتے ہوئے نشیب میں آ رہے ہیں اور تباہی مچا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ علاقہ خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ یہ خبر سننے اور پڑھنے کے بعد میں نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ہم مزید 5 دن بوگوٹا میں رکے رہے۔ شیبہ نے کہا، فرہاد 10 دن گزر چکے ہیں، کیا تم شیطان کی پیشن گوئی کے مطابق 40 دن اسی ملک میں پورے کرنا چاہتے ہو؟ اس بات سے میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا واقعی میں یہاں رہ کر شیطان کی پیشن گوئی پوری کر رہا ہوں؟ 10 دن تو گزر گئے۔ اس نے کہا تھا میں دریائے ایمیزن کے کسی ساحل پر بے نقاب ہو جاؤں گا۔ بے نقاب ہونے کے لیے 30 دن رہ گئے تھے۔ میں نے کہا، تم نے 10 دن یہاں ضائع کیے ہیں، لیکن بہت اہم کام بھی کیے ہیں۔ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، انہیں
کئی بار اپنے آدمی بدلنے پڑے، پھر یہ کہ ہم رفتہ رفتہ شیطانی زبان سیکھتے جا رہے ہیں۔ مجھے بڑی بے چینی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں شیطان کا دماغ کیسا ہوتا ہے اور ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ زبان آخر شیطانی زبان ہے، سیکھنے میں کافی وقت لگے گا۔ تم روزانہ بمشکل 2 فقرے ہی یاد کرتی ہو اور مجھے یاد کراتی ہو۔ جس دن ہم مکمل طور پر سیکھ لیں گے اس دن تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی کہ ہم دنیا کی خطرناک ترین کھوپڑی میں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ بائی دی وے، ہم جن بدترین اور ظالمانہ فطرت رکھنے والے دشمنوں کے دماغوں میں پہنچتے ہیں وہ بھی تو شیطانی کھوپڑیوں کے حاصل ہوتے ہیں۔ 11ویں دن میں نے رسونتی کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا۔ ہم طیارے میں اینڈس پہنچے۔ یہاں سے دریائے ایمیزن شروع ہوتا ہے، اس لیے اتنا گہرا نہیں ہوتا، پانی صرف ٹخنوں تک ہوتا ہے۔ آگے چل کر یہ غضبناک دریا دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس دریا کو اندرونی سمندر کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا طویل و عریض ہے کہ آدھے جنوبی امریکہ کو ڈبوئے رکھتا ہے۔ چونکہ ابھی یہ خطرناک نہیں تھا، اس لیے میں نے اور رسونتی نے گھوڑوں کی پشت پر سفر شروع کیا۔ میں نے ایک گائیڈ اور 2 ملازم کرائے پر حاصل کیے تھے۔ انہوں نے دوسرے گھوڑے پر ہمارا سامان رکھا تھا۔ گائیڈ ایک گھوڑے پر تھا اور ہمارے آگے آگے چل رہا تھا اور بتاتا جا رہا تھا کہ یہ دریا برفانی پہاڑوں سے بہتا ہے مگر بارش اور سیلاب کے ذریعے خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کا کبھی کوئی مخصوص ساحل نہیں رہتا، یہ اپنے ساحلوں کو توڑ کر جنگلات کے اندر چلا جاتا ہے اور ہر شے کو بہا کر لے جاتا ہے۔ گائیڈ انگریزی زبان میں بڑی روانی سے بولتا جا رہا تھا۔ اگر وہ دشمنوں میں سے ہوتا تو اتنی روانی سے میرے سامنے نہ بولتا، یا اجنبی زبان استعمال کرتا یا گونگا بنا رہتا۔ بہرحال میں اس کے دماغ کو پڑھ کر مطمئن ہو گیا۔ دوسرے 2 ملازمین قابل اعتماد تھے۔ ہم نے گھوڑے کی پشت پر سہ پیر کے 3 بجے سفر شروع کیا تھا۔ شام 6 بجے کے بعد اندھیرا چھانے لگا۔ ہم نے ایک چھوٹی سی بستی ٹونا میں قیام کیا۔ وہاں کے ریسٹ ہاؤس میں ایک کمرہ مل گیا۔ میں رسونتی کو یہاں آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر گائیڈ کے ساتھ بستی کا ایک چکر لگانے کے لیے گیا۔ پتا چلا وہاں کی آبادی بڑی گھنی ہے۔ گائیڈ نے کہا یہ تو بڑی ویران سی بستی ہوتی ہے، البتہ سیاح وغیرہ یہاں سے گزرتے ہیں تو ایک رات قیام کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اتنے سیاح اور مقامی مسافر نہیں دیکھے۔ آج تو یہ بستی اجنبی لوگوں سے مکمل طور پر بھری ہوئی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان میں خطرناک تنظیم کے افراد موجود تھے جو سیاح اور مقامی مسافروں کے بیس میں آئے ہوئے تھے۔ میرے اس خیال کی تصدیق یوں بھی ہو گئی کہ تمام بستی میں دلچسپ تبصرے ہو رہے تھے اور بڑی حد تک خوف و ہراس بھی تھا کہ وہاں ایک ایسا انسان آیا ہے جو دیو قامت ہے اور اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی ایک انجانا سا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پچھلے 11 دنوں کے دوران میں نے ایک بار دی کلر کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تھا۔ وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ اگر یوگا کا ماہر ہوتا تو سانس روک لیتا، مگر اس نے چونک کر پوچھا تم کون ہو؟ اس کا یہ انداز ظاہر کرتا تھا کہ واقعی اس کے دماغ میں کمپیوٹر کا ریسیور رکھا گیا ہے۔ کس طرح رکھا گیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بس اسی بات کو سمجھنا رہ گیا تھا۔ اسی رات شیبہ نے کہا فرہاد، شیخ الفارس تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بابا صاحب کے ادارے سے ہر برس بہت ہی نامور ڈاکٹر کسی نہ کسی ملک میں اپنے کارنامے انجام دیتے ہیں، انعامات حاصل کرتے ہیں اور تجربات کے معاملے میں اپنا لوہا منواتے رہتے ہیں۔ میں نے ایسے ہی چند ڈاکٹروں کو بلا کر یہاں ایک بورڈ قائم کیا تھا اور دی کلر کے دماغی آپریشن کے متعلق ان سے بحث شروع کرائی تھی۔ وہ سب اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس 30 برس کے بچے کو کمپیوٹر کے ذریعے گائیڈ کیا جاتا ہے، لیکن کس طرح گائیڈ کیا جاتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر دی کلر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم دوبارہ اس کا دماغی آپریشن کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اس پہاڑ کو کاٹنا اور توڑنا تو آسان ہے، مگر اسے قابو میں کر کے پیرس تک آپ کے ادارے میں پہنچانا ناممکن نہیں ہے۔ ایک تو پراسرار شخص ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے گا، پھر دی کلر جسمانی طور پر ایسا ہے کہ ہم اسے کسی میک اپ میں چھپا نہیں سکیں گے، اس کے غیر معمولی لمبے ہاتھوں کو چھوٹا نہیں کر سکیں گے، اس کا قد بھی چگلی کھائے گا کہ اسے دوسرے بیس میں لے جایا جا رہا ہے۔ شیخ الفارس نے کہا میں نے ان تمام پہلوؤں پر غور کیا ہے، میری سمجھ میں 2 باتیں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم اسے اپنے پیچھے اس طرح لگاؤ کہ وہ تمہارا تعاقب کرتا ہوا خود پیرس تک آئے۔ دوسرا اور آخری راستہ یہی ہے کہ جب تم اس سے ٹکراؤ تو خدا کرے اس پر غالب آؤ اور وہ مارا جائے تو اس کی گردن کاٹ کر ساتھ لے آؤ۔ ہم اس کی کھوپڑی کو کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں آخر وہ آپریشن کس طرح کیا گیا ہوگا۔ اس غیر معمولی شخص کی کھوپڑی حاصل کرنے کے سلسلے میں میری تمام آدمی تمہارے آس پاس ہوں گے اور وہ خود ہی اسے لے آئیں گے۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔